عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسے توریت میں بھی لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک فرد ہیں جن کا نام سوما البرٹ ہے۔ انہوں نے پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 34ویں آیت میرے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 14واں باب اور اس کی 34ویں آیت، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسے توریت میں بھی لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ یہاں اس حقیقت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم 34ویں آیت کے فل سٹاپ پہ بات کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ 35ویں آیت دیکھیں تو آپ اس مسئلے کی طرف جائیں گے ہی، کیونکہ مسئلہ تو بالکل صاف ہے۔ یہاں پر عورتوں کو خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ عورتوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی باتیں اچانک یاد آ جاتی ہیں کسی بھی کام کے دوران، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے مجمع میں جمع ہونا، اور یہ مجمع توریت کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتی مجمع ہے جس میں عبادت کی جا رہی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اگر آپ کو اچانک ہی یاد آ جاتا ہے، جیسے آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو چرچ میں بیٹھے ہوئے اگر کسی کو اچانک ہی یاد آ جاتا ہے کہ میں تو استری بند کر کے نہیں آیا، اور وہ جلدی سے اپنے شوہر کو کہے کہ جائیں آپ ذرا جا کے چیک کر کے کہ ذرا استری بند ہوئی ہے کہ نہیں، یا کوئی کہتا ہے جی کہ ہم تو گیس کا چولہا بند کرنا بھول گئے، جا کے ذرا چیک کر کے آئیں، تو آپ ذرا بتائیں مجھے کہ پھر وہاں عبادت میں کس طرح کا ماحول قائم ہوگا۔ تو یہاں پر دراصل جن عورتوں کو بولنے سے روکا جا رہا ہے وہ شادی شدہ عورتیں، اور شادی شدہ عورتوں کو بولنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ 35ویں آیت پڑھیں تو یہاں واضح طور پر لکھا ہے 35ویں آیت میں، اور اگر کچھ، آپ دیکھیں کنجنکشن ہے اور، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو آیتیں ہیں لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اور کنجنکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو 34ویں آیت ہے یہ 35ویں آیت کا حصہ ہے، اور آگے کیا لکھا ہے، اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں۔ یہاں تو شادی شدہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور شادی شدہ عورتوں کو اچانک ہی کوئی چیز یاد آ جاتی، انہیں بچوں کا یاد آ جاتا ہے، انہیں گھر کا کوئی کام یاد آ جاتا ہے، انہیں کوئی نہ کوئی ایسی عجیب و غریب چیز یاد آ جاتی ہے عبادت کے دوران جو پورے کے پورے ماحول کا ستیہ ناش کر سکتی ہے۔ اس لیے خدا نے انہیں کہا تھا بھئی مجمع میں کچھ بھی یاد آ جائے بولنا نہیں، مجمع میں کچھ بھی ذہن میں آ جائے بولنا نہیں، کیونکہ وہاں پر خدا کا کلام ہو رہا ہے اور خداوند کے کلام کو سننا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں، یہاں عام عورتوں کی بات نہیں ہے، غیر شادی شدہ عورتوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات ہے صرف ان عورتوں کی جن کے شوہر ہیں، اور 34ویں اور 35ویں آیت اکٹھی ہے، یعنی کہ ایک ہی پیغام ان دونوں آیتوں میں آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت مجمع میں ہے تو وہ خاموش رہے،
ऐसी ना इधर उधर की बातें शुरू कर दे, ऐसी ना पूछने लग जा भी आज तूने क्या पकाया, वो कहे जी मैंने ये पकाया, फिर दूसरे पूछे तूने क्या पकाया। इस तरह की बातों से खुदा ने उन्हें रोका था कि भी खुदा का कलाम हो रहा है, तवज्जो उसकी तरफ लगा के रखें। इसलिए खुदा ने कहा था कि अगर किसी ने पूछना है तो वो जाके घर पे पूछे अपने अपने शौहर से। अगर ये आम औरतों की बात होती या कुंवारी औरतों की बात होती या कुंवारी लड़कियों की बात होती तो यहाँ पर उनके शौहरों का जिक्र कभी आपको न मिलता। लेकिन अगर यहाँ शौहर का जिक्र मिल रहा है तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर जो औरतें हैं ये शादीशुदा हैं, घर बार वाली हैं, और घर बार वाली औरतों के जहन में 500 किस्म की चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं। उन्हें अचानक ही कभी कभी अजीब व गरीब बात याद आ जाती है। ये हमारा रोज़मर्रा का तजर्बा है। इसलिए इस हकीकत को समझें कि यहाँ पर बात हर औरत की नहीं, शादीशुदा औरतों की बात की जा रही है।